السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دوستو امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے, دین و دنیا کے فیض و برکات سے فیضیاب فرمائے. دوستو تسلسل قائم کرتے ہوئے میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر خدمت ہوں. مولا تعالیٰ ناظرین سامعین کو اور خصوصیت کے ساتھ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. اللہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی, وہ اسے سنبھالنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے. انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے, یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا. اس آیت کریمہ میں امانت کے معنی ایسی عبادت اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ ہے. قرطبی کا قول ہے, امانت دین کے تمام شرائط و عبادات کا نام ہے. یہ جمہور کا قول ہے اور قول صحیح ہے. اس کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے, یہ مال کی امانت ہے جیسے امانت رکھا ہوا مال وغیرہ. ان سے یہ بھی مروی ہے کہ فرائض میں سب سے اہم مال کی امانت ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ غسل جنابت امانت ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں, اسے بے راہ روی سے بچانا. اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا. لہذا شرمگاہ امانت ہے, کان امانت ہے, زبان امانت ہے, پیٹ امانت ہے, ہاتھ اور پیر امانت ہیں, اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں. حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے, جب امانت آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تو یہ تمام مظاہر کائنات اور جو کچھ ان میں ہے سخت بے چین ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا, اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم کو اجر ملے گا, اور اگر برے کام کرو گے تو میں عذاب دوں گا. تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس پر امانت پیش کی اور یہی کہا گیا تو انہوں نے کہا, میں اس بار کو اٹھا سکتا ہوں. یہ بات سمجھ لیجئے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو امانت لینے نہ لینے کا اختیار دیا گیا تھا, انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا. اگر ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہوتا تو لا محالہ انہیں یہ بار امانت اٹھانا ہی پڑتا, یعنی یہ بار امانت اٹھانا پڑتا. قفال وغیرہ کا قول ہے کہ اس آیت میں ارضا سے ایک مثال دی گئی ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں پر ان کی بے پناہ جسامت کے باوجود شریعت مطہرہ کے احکامات کی ذمہ داری اگر ان پر ڈالی جاتی تو یہ عذاب و ثواب کی وجہ سے ان پر گراں گزرتی, یعنی بوجھ معلوم ہوتا. کیونکہ یہ تکلیف ہی ایسی محتم بشان ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کا عاجز آ جانا عین ممکن ہے, مگر اسے انسان نے قبول کر لیا. چنانچہ فرمان الہی ہے, وَحَمَلَهَا الْإِنسان. آدم علیہ السلام پر اس وقت یہ امانت پیش کی گئی جبکہ میثاق کے وقت ان کی اولاد کو ان کے صلب سے ننھی منی صورتوں میں نکالا گیا تو آدم نے یہ بار امانت قبول کر لیا. فرمان الہی ہے, اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان نے اس بار امانت کو اٹھا کر اپنے آپ پر ظلم کیا اور وہ اس بار گراں کا اندازہ نہ کر سکا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ یہ امانت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی اور فرمان ہوا, اسے مکمل طور پر لے لو, اگر تم نے اطاعت کی تو میں بخش دوں گا, اگر نافرمانی کی تو عذاب دوں گا. آدم علیہ السلام نے عرض کیا, الہ العالمین, میں نے اسے مکمل طور پر قبول کیا, اور اسی دن عصر سے رات تک کا وقت ہی گزرا تھا کہ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کو کھا لیا, یعنی جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا. آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو, امانت کا خیال کیجیے, امانت پر خیانت کرنے کی کوشش نہ کیجیے. رب تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈریے. اگر کوئی آپ کو امانت دے تو اس پر خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ نماز بھی امانت ہے, ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے. روزہ بھی امانت ہے, ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے. روزہ رکھیے, نماز پڑھیے, اور تمام فرائض و واجبات یہ ہمارے لیے امانت ہیں, اس پر ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے. مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, برے اعمال و افعال سے بچائے, اور خصوصیت کے ساتھ مولا آخرت کی تمام تر مصائب و آلام سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے.
خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.